نجم الثاقب صاحب، سیاسی حدت میں کمی کرنے کی خواہشات تو ہیں، ظاہر ہے بہت ساری خواہشات ہیں، مگر کیا یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی اچھی خواہش ہے اگر آپ اس کو صرف اس اینگل سے دیکھیں کہ سیاسی چونکہ خلفشار ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، تو اس سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں جس میں عوام بیچارے خام خواہ پس رہے ہیں، اس سے معیشت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، تو یعنی آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہ جی ہونی چاہیے جس طرح سیاسی اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں، نفرت میں تبدیل نہ کریں، انتشار اور مایوسی نہ پھیلائیں۔ اس میں یہاں پہ بات آتی ہے، آپ نے کہا ختم ہو سکتی ہے، یہ حدت ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دو تین فیکٹرز ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ حدت، یہ جو ہے سیاسی حدت ہے، یہ کم ہونے میں یا ختم ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ پہلے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک خان جیل میں ہے، مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ان کے کبوتر کس چھت پہ بیٹھیں گے، وہ ذرا کچھ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور اب جب چودھری شجاعت صاحب بیچ میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں بھی ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن انہوں نے بھی اگر ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تو اس کا مطلب دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت وقت فوج سمیت، یاد رہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہوتا ہے، فوج سمیت حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سیاسی حساب کتاب کو، اس نفرت کو جو پیدا ہو رہی ہے، یہ جو یعنی آپ کے جو سیگمنٹس بن رہے ہیں، جو آپ کے مختلف دھڑے بن رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا بیچ میں آ رہا ہے، اس سے کافی جی پولرائزیشن جو ہو رہی ہے، آپ نے جی اسی پولرائزیشن کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہے۔ اب یہ کہ کیا یہ اس طرح کہنے سے، بیانات دینے سے ختم ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال۔ دیکھیے، پہلے دو تین ذرا کوئکلی بیانات دیکھ لیتے ہیں جو یعنی کچھ تو آپ نے بتایا نا، کچھ میں بھی یعنی بتانا چاہتا ہوں جس کی بیس پہ میں یہ اپنا تجزیہ پیش کروں گا کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم نے فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر گالی اور گولی جو ہے وہ سٹیج تک پہنچایا کیوں گیا؟ یہ سوال جو ہے یہ پہلے آپ کریں گے تو پھر کہیں گے نا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ حل نہیں ہے تو پھر حل بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اے پی سی ہو نہیں رہی، خان جیل میں ہے، اس کے جو ہیں وہ سارے کے سارے حساب کتاب، توشہ خانہ پہ دو تین کیس ہیں، کیس پہ کیس ہو رہا ہے، اور آپ نے یعنی جلسے جلوسوں پہ یہ جو حساب کتاب شروع کر دیے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ بل آ رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، یعنی بالکل آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی اور گولی، تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں، آگے چلیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایک بڑی عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور اس کے ٹائمنگ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ بڑے لیول پہ فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے، یہ جو آپ نے یعنی کل ہم نے پروگرام کیا نا ترمیم جو اس میں یعنی نیب کے اس میں آیا کہ جی یہ انہوں نے جو کیا نا، یہ اس میں خان کی بدنیتی شامل تھی۔ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں وہ جو درخواست دی انہوں نے یعنی سپریم کورٹ کو خان صاحب نے، اس میں ان کی بدنیتی شامل تھی، جو کسی حد تک ثبوت اس کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو 190 یعنی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے نا، اس میں خان کے وکیلوں نے کہا جی کہ ہم اس کا یعنی اب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ تو ریلیز کے خلاف گئے تھے کورٹ میں۔ اچھا، یہ ساری صورتحال جی گئے تھے، وہ خلاف گئے تھے، خود آج وہ ریلیف مانگ رہے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ کوئی ایک اس اونٹ کی جو کہ سیاست کی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس سیاست کے اونٹ کی ایک کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ ساری سیاسی جماعتوں کا یکجان ہونا کیا ممکن ہے؟ کیونکہ جب تک یہ یکجان نہیں ہوں گے، یہ ہم آہنگی، یہ یکجہتی کے میسیجز یہ تو پورے نہیں ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اس وقت کی آخری بات میرے نزدیک جو زیادہ چیز اہم ہے، دیکھیے نفرتوں میں جو بدل رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا نا، پیچھے جانا پڑے گا، کیوں یہ آئیں نفرتیں اور کیوں اس طرح کا حساب کتاب، اور اس میں وہ جو فوکل وہ ہے نا پوائنٹ، وہ ہے آپ کے جنرل الیکشن جو فروری میں ہوتے ہیں، اور اس کے متنازع جو ریزلٹس نکلے ہیں، وہاں سے یہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ ہوگی کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔
سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی تو رامین ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں نا. ہاں بالکل. اور میرا خیال ہے یہ 25 کروڑ عوام میں 24 کروڑ اور پتہ نہیں 90 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ان کا سیاست سے کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. ان کو بجلی کے بلوں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے, ان کو مہنگائی کی فصل پڑی ہوئی ہے, اور ان کے سامنے آئے روز گولیاں چل رہی ہیں. یعنی لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنی گاڑیوں میں رگیدتے ہوئے رونتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا اس یکدیتی کا جو میسج ہے, یا یہ یکجان ہونے کا میسج ہے, یا اس ہم آہنگی کا میسج ہے, اس میں کہیں عوام کا بھی ذکر ہے کہ صرف آپ نے سیاسی اس حدت کو ہی دور کرنا ہے؟ یہ اب اس میں یہ کہ عوام کی لیول, جس کو میں سوسائٹل کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہارمنی ہے, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا اچھی ہے, اور میں تو ذاتی طور پہ میری خواہش بھی ہے, میری کوشش بھی یہی رہتی ہے جب بھی ہم یعنی کرتے ہیں گفتگو, چاہے اسکرین پہ کریں یا اسکرین سے باہر کریں, کہ سیاسی مسائل کا حل سیاست سے نکالیں. اس میں یہ گولیاں گالیاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ سیاست کرنے کا اس عمل میں شامل ہونے کا ان کو اجازت تو دیں نا, کم از کم جلسہ تو کرنے دیں ان کو. جناب ٹھیک ہے, چھوڑیں رامین چھوڑیں. مجھے ایک بڑی مزیدار بات یاد آئی ہے, اور اس میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دینے لگا ہوں اس قانون کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو خوشخبریاں اور آپ کے ناظرین کو دیتا رہتا ہوں. ہمارا دل لگا. دیکھیے ایک آدمی نے ملاوٹ سے تنگ آ کے نا, ملاوٹ سے تنگ آ کے تو زہر کھا لیا. اچھا, کہ میں خودکشی کر رہا ہوں. اچھا وہ نہیں مرا. آپ کو پتا کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ زہر میں بھی ملاوٹ تھی. I guessed it right. اچھا اب یہ ہے کہ یہ قانون بن گیا, میرا تو آئین ہے اس پہ عمل کوئی نہیں ہو رہا. تو خوشخبری یہ ہے کہ یہ ان تمام قوانین کے ساتھ ایک جگہ پہ آرکائیو میں پڑا ہوا ہوگا. کسی کا دل چاہے گا اس پہ عمل پذیر ہونے کا تو ہو جائے گا, ورنہ اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ اچھا صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, اور یہ واقعی کو بڑی سنجیدہ سی آپ کی ایفرٹ ہے, تو کائنڈلی باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں. مثلا یہ جو آپ کے بڑے بڑے آدمی جب سڑکوں سے گزرتے ہیں تو روٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو عوام چاروں طرف اطراف میں وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پیدل بھی نہیں چل سکتے بلکہ پیچھے ہو جائے سارے, اور اس کے ساتھ جو آپ نے 300-400 پولیس والے جو اس روٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں, اور انہوں نے خود ایک مجمع بنایا ہوتا ہے, یعنی پولیس والوں کی وجہ سے مجمع بن جاتا ہے. تو آپ روٹ پہ بھی کر لیتے, کیونکہ اس سے بھی امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, عوام کے سہولت میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. اسلام آباد کے دیکھیے یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں, اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ اس کا فوری ہے. اگر آپ اس کے اندر ڈیپر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے دور رس نتائج سامنے رکھ کے بھی بات کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے صرف پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی نا, یہاں پہ ٹریڈرز جمع ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ٹیچرز جمع ہو جاتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں کون جمع نہیں ہوتا, اور سارے تھریٹ کرتے ہیں, ریڈ زون جا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو جماعت اسلامی آ جاتی ہے, مہنگائی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. تو صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اس میں سارے ہیں. جو تکلیف کی بات ہے, جو خوشخبری کا دوسرا رخ ہے, وہ یہ کہ یہی لوگ جو اس وقت جلدی لگے ہوئے ہیں نا, نیشنل اسمبلی نے کیا, سینٹ نے کیا, صدر صاحب سے کرواؤ یار, ایسے بالکل مکو ٹھپ دیں گے, یہ وہی لوگ ہیں جو کل اپوزیشن میں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اور جس طرح نیب کا وہ آتا ہے نا, وہ جو ناگ پھن پھیلا کے ان لوگوں کو زیادہ ڈسا اس نے جنہوں نے کہ اس کے بنانے میں مدد دی. اسی طرح سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قانون جو یہ آج بنا رہے ہیں کل کو ان پہ بھی لاگو ہوگا. لہٰذا مجھے تو یہ خوشخبری نظر آ رہی ہے.